اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ جی آیت نمبر 44۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب کیا تھا کہ بعض یہودی جو عالم تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو ان کے قریبی لوگ یہودیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے تھے، تو جو یہودی عالم تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ ہاں یہ دین ٹھیک ہے، دین اسلام جو ہے اسی دین پر قائم رہو، یہ حق دین ہے۔ تو مطلب جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں وہ یہ سمجھاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اسی دین پر قائم رہو، یہ ٹھیک دین ہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ دنیا کے مفادات کی خاطر یا جو بھی ان کے معاملات تھے، خود مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن جو مسلمان ہوتے تھے انہیں کہتے تھے ہاں یہ دین ٹھیک ہے، اس پر قائم رہو۔ اور یہ حکم سب لوگوں کے لیے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب جو تورات تھی اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یعنی دین پر قائم رہنا سب کے لیے ایکول ہی ہے، نیکی کے کام کرنا سب کے لیے برابر ہے، تو تم کتاب پڑھتے ہو اور لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت پہنچے تو صبر کے ساتھ اول وقت میں صبر کرو، وَالصَّلَاةِ اور نماز ادا کرو۔ یعنی آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، کوئی آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، مطلب بعض اوقات پیسوں کی اشد ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی بھی چیز کی، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے یا آپ نے کہیں جانا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، لوگوں کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری امید اور یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے مانگے اور انسان کو وہ چیز نہ ملے۔ اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوئی تو وہ ہمیں لازمی مل جائے گی، بعض اوقات نہیں بھی ملتی، لیکن اس میں پھر ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے جو بعد میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی بات ہے، الا مگر، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، یعنی جو ڈرنے والے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب وہ نماز پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے یا کسی کی فار ایگزامپل چوری ہو گئی، کوئی اس طرح کا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی غریب تھا، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، بھی بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے، اللہ سے مانگنے کے یا اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے، جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی سارا کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پہلے میرا یہ حال تھا، اب میرا باپ بھی چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی، میرے سے ہی اللہ نے یہ سب کچھ لینا تھا۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں، زبان سے بڑے بول ادا نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں جی، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو سپر پاور قوم تھی، تمام قوموں سے افضل قوم اس قوم کو کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟
قیامت کا دن، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا شفاعت، اس سے کوئی سفارش، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں سفارش کر دی جائے میری اور مجھے معاف کر دیا جائے، یعنی اس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں لیکن جس کی اللہ چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے یا جس کو اللہ چاہے وہ سفارش کر سکے گا، ادروائز یہ پیر فقیر جن کو لوگ مانتے ہیں اپنی جو ہیں دنیا اور آخرت خراب کریں، کوئی بھی کسی کے اس دن کام نہیں آ سکے گا، کوئی جتنا بھی نیک ہوگا کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ اب معاوضہ کیا کہ میں یہ کہوں یا کوئی بھی یہ کہے کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، اس کے بدلے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کوئی معاوضہ کسی بھی طرح کا، یعنی انصاف پہ وہ دن قائم ہوگا۔ جس نے جو دنیا میں رہ کر گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بھلے 100 دفعہ کر لیں، 1000 دفعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن جب موت آ گئی، انسان مر گیا، اس کے بعد معافی نہیں ہے، اس کے بعد جو کام دنیا میں کیے ہیں ان کا بدلہ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ میں کچھ معاوضہ دے دیتا ہوں تو مجھے جو ہے معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو یہ ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے جنت مل جائے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔